محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس عمل کے کرنے کا تاکیدی حکم آیا ہے؟ یعنی ایک ایسا عمل جس کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تقریباً کم و بیش 700 مقام پر ذکر آیا ہے، اور اسی طرح 80 مقامات پر صریح طور پر کلیئرلی اس کے کرنے کا حکم آیا ہے۔ وہ عمل کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ عمل دراصل ہے نماز۔ یعنی نماز، یعنی اس کے بارے میں قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 700 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح 80 مقامات پر صریح طور پر اس کے کرنے کا، اس کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ مذہب اسلام کا ایک بنیادی اور ایک اہم رکن ہے، اور اسی طرح اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، پلرز آف اسلام۔ اسلام کے ستون میں سے، اس کے پلرز میں سے ایک پلر ہے، اور اسی طرح رب اور بندے کے درمیان ربط پیدا کرنے کا، کنیکشن پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اسی طرح اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اور بغیر نماز کے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی عمل بغیر نماز کے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو نماز ہے یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، اور اسی طرح جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے، یعنی یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دیگر کام انجام دے، یعنی روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے دیگر جتنے بھی دینی اعمال ہیں وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے نزدیک ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے۔ بلکہ ایمان اور اسلام کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد دیگر کام انجام دے۔ تو نماز کی اتنی وضاحت قرآن میں آئی ہے، اور اسی طرح اس کے کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ وقت کی اہمیت اور ضرورت بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نماز کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے، یعنی نماز کیا ہے، نماز کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح نماز کی فرضیت کب ہوئی، اور اسی طرح جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کو کیا کیا فائدے ملیں گے، کیا کیا بینیفٹس ہیں نماز ادا کرنے کے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا نماز میں کاہلی اور سستی برتتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا کیا نظریہ ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی نماز اور ہم